کیا آخر ہمارے مسلمانوں کو ہو چکا ہے کہ ان کی ہمدردی میں کچھ عرصہ پہلے بھی ایسا ہوا کہ 1 سال ڈیڑھ پہلے انڈیا کا ایک سکھ گلوکار کسی حادثے میں قتل ہوا. ہمارے لوگوں نے اس وقت بھی بڑے اسٹیٹس لگائے RIP کے، جس کا مطلب ہوتا ہے ریسٹ ان پیس، اور وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس سکھ گلوکار کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. ریسٹ ان پیس کا مطلب یہی ہے. اب چلو اس وقت تو بڑا سمجھایا کہ کسی غیر مسلم کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا. ابھی سال گزرا تھا تو لوگوں نے فلیکسیں بنوائیں، فلاں سنگر کے لیے ہم سالانہ ختم دلائیں گے، سارے لوگ اس میں شرکت کریں. اور ابھی چند دن پہلے یہ پاکستان اور یہ ساتھ ہمارا وہ گجرا والا ہے جہاں کے کچھ لوگوں نے فلیکس بنوا کر تصویریں لگا کر اس سنگر کی بھی اور اپنی بھی سالانہ اس کا ختم ہے، آپ سارے لوگ آ جائیں دعا کے لیے. تو میں کہتا ہوں اگر کسی نے مذاق میں بھی یہ فلیکس بنائی ہے تو دار اسلام سے نکل چکا ہے، چونکہ قرآن نے واضح کہا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. اللہ فرماتا ہے کسی نبی کے لیے، کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے وہ استغفار کی دعا کرے اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. نبی کے لیے، مومن کے لیے، رشتہ دار ہو تو اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے. مجھے بتائیں یہ انڈیا کا سنگر آخر اتنا پیارا کیوں لگ رہا ہے؟ اور اگر ان کا کوئی اداکار بھی جاتا ہے، ہمارے لوگ سرکاری سطح پر اس کی تعزیت کرتے ہیں اور اس کے لیے افسوس کرتے ہیں. آپ قرآن کا 9واں پارہ کھولیں. شعیب علیہ السلام نے جب اپنی امت کو سمجھایا تھا کہ لوگوں باز آ جاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، وہ باز نہ آئے، اللہ کا عذاب آ گیا. جیسے بستی الٹی ہو گئی، لوگ مر گئے، ہلاک ہو گئے. شعیب علیہ السلام واپس آئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ان پر افسوس ہی کریں، تو آپ نے کہا تھا کہ میں کافروں پر افسوس بھی نہیں کر سکتا. قرآن کی آیت ہے. اب ہم نبیوں کی بات مانیں یا آج کے کن ہرکاروں کی بات مانیں، ادھر سے ڈائریکٹ آیت ہے قرآن کی، کسی مشرک کے لیے استغفار نہیں کیا جا سکتا. آخر کیا وجہ ہے کہ میں ان سے سوال کرتا ہوں جنہوں نے ایک گلوکار کے لیے سالانہ ختم کی تقریب بنائی ہے، کیا کبھی صدیق اکبر کے لیے بھی انہوں نے تقریب لگائی ہے عرس کی؟ کیا فاروق اعظم کے لیے، حضرت عثمان غنی کے لیے، مولا علی کے لیے؟ اس سنگر کے مرنے کا دن کو یاد ہے؟ آج تک یہی فائنل نہیں ہو سکا کہ سرکار کے میلاد کا دن کون سا ہے. اپنے نبی کے لیے یہ بات کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اختلاف ہے، کنفرم نہیں ہے. اور ایک غیر مسلم کافر کے لیے جو گانے بولتا ہے، اور حالانکہ گانے کے لیے سرکار کا الگ سے فرمان ہے الغناء ينبت النفاق فی القلب. سرکار فرماتے ہیں موسیقی دل میں ایسے منافقت کو پیدا کرتی ہے جیسے پانی وہ فصل کے اندر وہ سبزے کو بیج آگے فصل بنتی ہے. ادھر سے منافقت پیدا کرنے والا جو کام ایک سنگر کر رہا ہے ہمارے لوگوں کا بڑا پسندیدہ ہے، اور اس کے لیے دعا استغفار کر رہے ہیں. مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے استغفار کیا ہے یا جو اس امید میں ہیں کہ ہم کریں گے. اگر کلمہ پہلے سے پڑھا تھا تو وہ کلمہ پڑھنے کے بعد کافر ہو چکے ہیں. نکاح تھا تو بیوی نکاح سے نکل گئی. اگر بیعت کی تھی تو پیر کی بیعت ٹوٹ گئی. یہ سارے لوگ ہمارے معاشرے میں پھر وہاں شیئر کرتے ہیں، آگے لائک کرتے ہیں. وہی حکم ہے شیئر کرنے والے کا، وہی حکم ہے آگے لائک کرنے والے کا. اور کچھ ہمارے بھی لوگ ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں. وہ پسند نہیں کرتے، ناپسندیدگی کراس کے ساتھ آگے شیئر کرتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ کراس لگا کر بھی شیئر کریں. لوگ اس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے ایک دو بھی آپ کی آواز پر وہ آگے لائک کر دے. لہٰذا ایمان کے لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا اور ان سے اپنے آپ کو دور کرنا. ابھی وقت نہیں کہ میں وہ صحابہ کے واقعات کو بیان کروں کہ ابن عمر نے جب کسی ایک شخص کو سلام کیا تھا، قریب سے گزرا تھا، تو آپ نے اس کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ جیسے ہی سلام کیا تو وہ تھوڑا سا آگے چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا یا ظاہر ہوا کہ بندہ تو غیر مسلم تھا. آپ دوڑ لگا کر اس کے پیچھے گئے اور جا کر کہنے لگے رد علیہ سلامی. دین نے تو غیر مسلم کو سلام کرنے کی اجازت نہیں دی، مجھے خبر نہیں تھی، اب سلام کر دیا ہے تو میرا سلام مجھے واپس کر دیں. ایک ہے نفرت کے اظہار کے لیے، لیکن ہمارے لوگ بس وہ کہتے ہیں کہ کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، وہ غیر مسلم یہودی نصرانی ہے، تو پھر قرآن نے جو کہا لعنوا بما قالوا، تو کیا ہم قرآن کی آیت کو نکال دیں؟ قرآن نے جو قل یا ایھا الکافرون کہا ہے اور قرآن کی تقسیمات کی جائے تو ایک حصہ ہے جو قرآن سے سختی کا، ان کے برتاؤ کا، تو وہ ساری آیتیں تو نکال دینی چاہیے. اور کچھ لوگ تو کوشش کر بھی رہے. انڈیا کا ایک بندہ اس نے 26 آیتیں قرآن کی نکال دی ہیں کہ اس میں جہاد کا تذکرہ ہے، تو اس کی مان کر پھر اس کا 26 آیتیں نکلا ہوا قرآن مان لیا جائے.
تو یہود و نصارہ سے جو ہمارا ایک جدا گانا تشخص ہے، اللہ نے مسلمان بنایا ہے، تو اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو بلند رکھنا، ہر اعتبار سے اللہ نے ہمیں ایمان بنایا ہے، تو ایمان کے لحاظ سے پختگی اور اپنے ایمان کو بچانا، ہر وہ چیز کہ جو آپ کو دار اسلام سے نکال سکتی ہے اس کی معلومات لینا اور پھر اس سے آگے بچنا تاکہ ایمان محفوظ رہ سکے اور قیامت والے دن ہم سرخرو ہو سکیں۔ اللہ سے دعا ہے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔